عمران خان صاحب اور بشرا بی بی آج مقدمہ تھا القادر ٹرسٹ کا، اس میں جہاں تک کیس کی تعلق ہے تو القادر ٹرسٹ میں سرکاری گواہان جو آ رہے ہیں انہوں نے کافی حد تک یہ باتیں تسلیم کر لی ہیں کہ عمران خان صاحب نے القادر ٹرسٹ سے کسی قسم کا کوئی مالی منفعت، کوئی مالی فائدہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ نہیں اٹھایا، اور نہ ہی ان کو مستقبل میں ایسا کوئی فائدہ پہنچے گا، نہ ہی انہوں نے اور نہ ہی بشرا بی بی نے، اس لیے اس کیس میں جان کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بشرا بی بی نے آج اڈیالہ جیل میں گفتگو کی ہے اور انہوں نے واضح طور پر عمران خان صاحب کی زندگی کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ڈسکشن، بہت ہی اہم سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ بہت ہی نپے تلے الفاظ میں دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو رانا ثناء اللہ کی جانب سے عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق بیان دیا گیا ہے وہ بالکل جھوٹ ہے۔ عمران خان صاحب، انہوں نے کہا کہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ عمران خان ذہنی اور جسمانی طور پر مکمل طور پر فٹ ہیں۔ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار 3 لوگ ہوں گے، اور 3 لوگ کیوں ہوں گے اس کی وجہ بھی انہوں نے بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، ڈی جی ISI ندیم انجم اور DGC فیصل نصیر اس کے ذمہ دار ہوں گے، اور انہوں نے کہا کہ میری گزارش ہے کہ وہ عمران خان کی جان کی حفاظت کریں۔ اس کی وجہ ان تینوں شخصیات کا نام کیوں لیا گیا؟ ان تینوں شخصیات کا نام، تینوں اتھارٹیز کا نام اس لیے لیا گیا کہ جو زمان پارک ہوا، اس کے بعد زمان پارک میں 2 آپریشن ہوئے، پھر وزیر آباد میں ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، اور اس وقت وزیر داخلہ تھے رانا ثناء اللہ صاحب، اور رانا ثناء اللہ صاحب مسلسل ٹی وی ٹاک شوز میں آ کے یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کا وجود کو ختم کر دینا چاہیے۔ جب وہ یہ کر رہے ہیں، پھر 9 مئی کے حوالے سے بھی ایک آ چکا ہے مسلم لیگ نواز کی طرف سے، جاوید لطیف صاحب کی طرف سے، اس میں محسن نقوی صاحب کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، اور یہ جو سارے معاملات ہیں ان کی وجہ سے نقصان کون پہنچائے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ نقصان کیسے اور کب پہنچے گا، ذمہ دار جنرل عاصم منیر، ندیم انجم اور فیصل نصیر اس لیے ہوں گے کہ ان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ انگلیاں ان کی طرف اٹھیں گی، اور اس لیے انہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی حفاظت کریں، عمران خان کی جان کی حفاظت کریں۔ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو عوام انہیں نہیں چھوڑے گی۔ عمران خان نے نہ اقتدار اور نہ اس کے بغیر کبھی کسی کو نہ نقصان پہنچایا اور نہ کسی کو مارنے کا کہا۔ عمران خان کے خمیر میں بدلہ لینا نہیں ہے۔ بشرا بی بی کہہ رہی ہیں مسلمان کسی سے بدلہ نہیں لیتا۔ میں اڈیالہ جیل آئی تھی، میں جو شہد کھاتی ہوں اس میں کچھ ملا دیا گیا ہے، میں نے وہ سارا شہد کھا لیا۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو کچھ بھی کر لیں یہ عوام میں چلنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ حالات بہتری کی جانب جا رہے ہیں تو رانا ثناء اللہ کی جانب سے ایسا بیان نہ دیا جاتا، چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جانا چاہیے تھا مگر جا نہیں رہی۔ انہوں نے کہا کہ حالات خراب ہیں۔ عمران خان عوام اور ملک کے لیے جیل کے اندر ہیں، عوام کو چوروں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اور عمران خان چاہتے تو وہ بنی گالہ میں آرام کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ عمران خان صاحب نے بھی اس موقع پہ گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی 25 مئی کی پیٹیشن کو سنا جائے، 9 مئی واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور 9 مئی کے واقعات پر اب تک کوئی انکوائری نہیں ہوئی، اور چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ CCTV فوٹیج جو ہے وہ ریکور کرنے کا حکم دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنہوں نے CCTV فوٹیج چوری کی ہے وہی 9 مئی کے ذمہ دار ہیں، اور کرائم کی انفارمیشن چھپانا بھی جرم ہوتا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ 9 مئی کی بنیاد پر ایک سیاسی جماعت 9 مئی کی بنیاد پر ایک سیاسی جماعت کو ختم کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ لندن پلان کے مطابق چل رہا ہے، اور نواز شریف، اس کے بیٹوں کو، اور مریم نواز اور زرداری کے کیس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ نواز شریف نے توشہ خانہ سے 6 لاکھ میں مرسڈیز خریدی، مرسڈیز گاڑی لی، زرداری نے توشہ خانہ سے 3 گاڑیاں لیں، اور جو کہ قانونی طور پر درست نہیں تھا اور وہ نہیں لی جا سکتی تھی۔ کرپشن کی کتابوں والوں کو کلیئر کیا جا رہا ہے، اور آج انصاف نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی صورتحال ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ 8 فروری پر بھی جوڈیشل انکوائری ضروری ہے، اور ان کی انکوائری کروائی جائے، یعنی کہ عام انتخابات۔ دھاندلی زدہ الیکشن کے باعث صدر، زرداری اور سینٹ الیکشن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ انتخابات میں اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا گیا ہے۔ مجھے جیل میں
رکھنا ہے تو رکھیں مگر باقی لوگوں کو رہا کر دیا جائے، یعنی جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں عمران خان صاحب نے کہا ہے ان کو رہا کریں، مجھے اگر جیل میں رکھنا ہے تو رکھ لیں، میرا مسئلہ نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن جس نے دھاندلی کروائی وہ کیسے انکوائری کر سکتا ہے؟ جیسے اسرائیل دہشت گردی کر کے فلسطین پر الزام لگا دیتا ہے، ایسے ہی 9 مئی کا واقعہ کر کے ہم پر الزام لگا دیا گیا۔ اسد مجید نے آفیشیل میٹنگ میں سائفر بھیجا تھا، اور ڈونلڈ لو اگر رجیم چینج کو تسلیم کر لیتا تو اس کا دباؤ پوری جو بائیڈن انتظامیہ پر ہوتا، جو بائیڈن حکومت پر ہوتا۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں اسد مجید نے دھمکی کا بھی بتایا تھا۔ ڈونلڈ لو تسلیم کر لیتا تو بائیڈن حکومت ہل جاتی۔ ڈونلڈ لو کے بیان پر دوبارہ انکوائری کروائی جائے۔ امریکی سفیر مجھے ملنے جیل نہیں آئے، جب ملاقات ہوگی تو ڈونلڈ لو کے بیان اور پاکستان میں امریکی سفارت خانے کے کردار پر بات کروں گا۔ اصل سائفر دفتر خارجہ میں موجود ہے، اور سائفر گم ہوا تو وزیر اعظم اپنے آفس کا چوکیدار نہیں ہوتا، بلکہ وزیر اعظم آفس کے کچھ سیکورٹی پروٹوکولز ہوتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ سائفر سے پاکستان متاثر ہوا، کیوں اس پر انکوائری نہیں ہوئی؟ حکومت گرانے کے بینیفیشری حکومت میں بیٹھ کے انکوائری کیسے ہوگی؟ ایک ٹی وی اینکر نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مجھے 5 فروری تک سزائیں دے دی جائیں گی۔ مجھے 5 دن میں 3 سزائیں سنائی گئیں۔ میں تو چاہتا تھا کہ میرے کیسز کی سماعت براہ راست نشر کی جائے۔ عمر ایوب کو قائد حزب اختلاف اور شیر افضل مروت کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نامزد کر دیا گیا ہے۔ ہم نے نامزد کر دیا ہے، اب اس پر نوٹیفیکیشن اسپیکر نے کرنا ہے۔ تو رانا ثناء اللہ کے بیان پر یہی کہنا چاہوں گا کہ مافیاز ایسے ہی کرتے ہیں، اور ہم 8 فروری والے ہیں، سیاسی طور پر مقابلہ کرتے ہیں اور یہ مخالفین کا خاتمہ کرتے ہیں۔ پنجاب میں 40 MPs کے فارورڈ بلاک سے متعلق کوئی علم نہیں ہے۔ مجھے پنجاب کے پارلیمانی لیڈر سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ کوشش کروں گا کل پنجاب کے پارلیمانی لیڈر سے ملاقات کر کے تمام معلومات حاصل کروں۔